سن لے صدا میرے سخی مولا، سن لے صدا میرے سخی مولا، سن لے صدا میرے سخی مولا، سن لے صدا میرے سخی مولا۔ سامعین اکرام السلام علیکم۔ 4 شعبان کی محفل قریب ہے اور آج ہمارے ساتھ اسی سلسلے میں درگاہ حضرت عباس علیہ السلام کے ایڈمنسٹریٹر جناب میثم رضوی صاحب، جو درگاہ کے ایڈمنسٹریٹر ہونے کے ساتھ ساتھ 4 شعبان کی محفل کے بانی بھی ہیں۔ آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کی جانب سے اس عالمی جشن کے لیے کیا خاص تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میثم صاحب، لوگوں کی بڑی امیدیں آپ سے وابستہ ہیں، درگاہ کے حالات جو بہتر سے بہتر ہوئے جا رہے ہیں اور یہ بھی خبر آ رہی ہے، پہلے ہم اس پر بات کرتے ہیں کہ درگاہ میں جو کنسٹرکشن ہو رہا ہے ماشاءاللہ ہر طرف سے آپ کی تعریفیں ہو رہی ہیں، اور ہمارا چینل لائیو انڈیا عزاداری آپ کو مبارکباد بھی دیتا ہے اور آپ کے لیے دعا گو بھی ہے بارگاہ الہی میں کہ خدا آپ کو آپ کے مقاصد میں اور آپ کی ٹیم کو کامیابی عطا فرمائے۔ اب ہمیں یہ بتائیے کہ کیا درگاہ میں کوئی اور روضہ تعمیر ہو رہا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ساتھ آپ نے کئی کوشچن ہم سے کر لیے، تو ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ پہلے تو ہماری 4 شعبان کی محفل بالکل قریب ہے انشاءاللہ جی، اور میری یہ کوشش ہے کہ اس محفل پر خاص دھیان دیا جائے، کیونکہ وہ ہماری سالانہ محفل ہے اور کوشش رہتی ہے میری کہ اس محفل میں کوئی کمی نہ رہ جائے اپنے بل تک۔ یوں تو وہی رہ جاتی ہے، لیکن اب اس کے لیے کیا میں معذرت بھی بہت بڑا جشن ہوتا ہے، جن لوگوں کو اگر کوئی تکلیف ہوتی ہے، کوئی پریشانی ہوتی ہے مومنین کو، تو ان سے بہت معذرت خواہ بھی ہوں، لیکن میری کوشش رہتی ہے کہ کوئی کمی نہ رہے اور تیاریاں مسلسل چلی رہی ہیں۔ ہمارے تمام شعراء سے جو ہمارے بیرونی شعراء ہیں یا مقامی ہیں ان سے سب سے وعدہ ہو گیا ہے، پوسٹر ہمارا لگ بھگ تیار ہو گیا ہے، وہ بھی آج سے کل تک میں انشاءاللہ لگنا شروع ہو جائیں گے پوسٹر۔ اور ہمارے اس محفل کی نظامت جو ہے وہ زاہد کانپوری صاحب کرتے ہیں اور آپ خود بھی رہتے ہیں، اور شعراء اکرام میں ایک بڑی تعداد ہے، بیرونی شعراء کی بھی اور مقامی شعراء کی بھی۔ نیاب بلیاوی صاحب ہیں، اختر سرسوی صاحب ہیں اور ہمارے محبوب انصاری صاحب ہیں۔ اسی طریقے سے مقامی شعراء میں کون کون کو رکھا یا تو ماشاءاللہ بہت شاعر ہیں؟ ہاں، لیکن میرے لیے مشکل یہ ہو جاتی ہے کہ دیکھیے ایک طویل لسٹ ہوتی ہے ہماری اس کی شعراء کی، تو ہم اتنے بڑے پیمانے تک شعراء کو پڑھوانا نہیں بلا پاتے ہیں، کیونکہ ابھی ہمارے اب کی شعراء جو ہیں وہ 23-24 ماشاءاللہ سے ہو رہے ہیں اور وقت بہت کم رہتا ہے، اسی میں تقریریں بھی ہونا ہے، اسی میں ہم کچھ جو قومی خدمات انجام دے رہے ہیں ان کو ایوارڈ بھی دیتے ہیں اور کچھ لوگوں کو سمانت بھی کرتے ہیں، تو اس طریقے کا ہمارا ایک لینتھی پروگرام ہو جاتا ہے، اس میں بھی بچے بھی اس میں منقبت وہ کرتے ہیں۔ 110 بچے ہمارے جو ہے وہ منقبت پیش کرتے ہیں جس ٹائم پرچم کشائی ہوتی ہے، تو ایک بڑا لینتھی پروگرام ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہم بہت شعراء کو وہ نہیں کر پاتے ہیں، لیکن ہم ان سے بہت ہی معذرت چاہتے ہیں۔ اور خاص طور سے لکھنؤ میں جو 2 نام آپ کے یہاں ہم نے پوسٹر پہ شاید دیکھے ہیں، ایک نظم لکھنوی صاحب اور ایک عارف اکبر آبادی صاحب، یہی 2 مقامی شعراء میں نہیں، مقامی ہمارے جو ہیں یہ نظم صاحب بھی ہیں اور عارف صاحب ہیں اور اظہر لکھنوی بھی ہیں ہمارے، کمیل لکھنوی ہیں، تو مقامی اس طریقے سے کچھ ہیں اور زیادہ ہمارے جو ہیں وہ بیرونی شعر ہیں۔ اچھا، اس میں خاص چیز جو ہوتی ہے وہ علم مبارک کی ہوتی ہے، اس کے بارے میں آپ کچھ بتائیں۔ علم کی خصوصیت تو اس دن کی ہوتی ہے کیونکہ جناب عباس علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے اور علم انہی سے منسوب ہے، تو اس لیے اور ہماری کوشش رہی ہے کہ اس علم میں پوری دنیا ہی میں پوسٹر، اور آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے تو پوری دنیا ہی میں جو ہے وہ چلا جاتا ہے میسج، تو ہمارے کیا بڑی تعداد مومنین کی باہر سے بھی لوگ آتے ہیں، جیسے بنارس سے ہے، جونپور ہے، بارہ بنکی ہے، کانپور ہے، نوگاواں ہے، امروہہ ہے، اس طریقے سے بڑی، کیونکہ آ کر ملتے ہیں، خصوصی طور سے ہم ملتے بھی ہیں کہ ہم وہاں سے آئے ہیں، فلاں جگہ سے آئے ہیں، فلاں جگہ، تو ہمیں یہ یاد رہتا ہے کہ کہاں سے کون آ رہا ہے۔ ممبئی سے آتے ہیں، دلی سے آتے ہیں، تو ایک بڑی تعداد جو ہے مومنین کی ہے، وہ بیرونی مومنین بھی بہت زیادہ ہمارے۔ خاص بات اس جشن میں یہ رہتی ہے
کہ اس جشن میں درگاہ حضرت عباس کا جو صحن ہے اس میں دنیا کا سب سے بڑا علم لگایا جاتا ہے. شاید میرے خیال سے یہ دنیا میں کہیں بھی نہیں ہوتا ہوگا، کیونکہ جو عراق میں محفل ہوتی ہے وہ بین الحرمین میں ہوتی ہے گی، اور جگہ بھی جو ہوتی ہے تو روضے کے اندر ہوتی ہے، لیکن شاید یہ اپنے آپ میں پہلی محفل ہے. اور ایک خاص بات ہم نے آپ کے محفل میں یہ بھی گزشتہ کئی برسوں سے آپ کا ساتھ رہے دیکھی ہے کہ اس میں کچھ چیزیں دو ہوتی ہیں جو کہیں نہیں ہوتی ہیں. جیسے کہ آپ کے ناظم بھی دو ہوتے ہیں، مقابل بھی دو ہوتے ہیں گے، تو یہ اپنے آپ میں کچھ چیزیں بڑی نرالی ہوتی ہیں. ہر محفل میں ناظم ایک ہوتا ہے، اور شعرا میں بھی آپ زیادہ تر بیرونی پر دھیان دیتے ہیں گے. اور یہ جو علم مبارک ہے اس کا ایک بہت اپنے آپ میں ایک جو طریقہ ہوتا ہے کہ بیچ میں علم سجا ہوتا ہے اور رات بھر مومنین وہاں بیٹھ کے مولا کی مدح سنتے ہیں. بے شک یہ نورانی منظر ہوتا ہے. یہ تو بات 4 شعبان کے جشن کی تھی. اب آئیے ہمیں کچھ بتائیے کہ درگاہ میں ایک خبر ہے کہ کوئی روضہ اور تعمیر ہو رہا ہے، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اب ہمارے کیا تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کے روضے کی بھی تعمیر ہوئی، اور ہمارے کیا باہر بھی آپ دیکھ ہی رہے مسلسل کام جاری ہے، فرش کا کام چل رہا ہے اور گیٹ ہمارے کیا بن رہا ہے. تو ہم نے پچھلی بار 4 شعبان کی محفل میں جو اعلانات کیے تھے تو میری کوشش رہی ہے کہ مسلسل اس پر کام کرتے رہیں، اور وہ کوشش لگ بھگ کامیاب بھی ہوئی ہے، جس میں آپ باہر جا کر دیکھ بھی سکتے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، اور مومنین بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کس تعداد تک کام ہو گیا ہے، اور 4 شعبان تک اور کام سامنے آ جائے گا، اور مسلسل انشاءاللہ کام درگاہ حضرت عباس میں چلتا بھی ہے. 4 شعبان کے جشن میں میثم رضوی صاحب نے درانہ یہ بات کہی تھی کہ میں نے اپنے سر پر کانٹوں کا تاج رکھا ہے، لیکن آج ہمیں لگ رہا ہے کہ پورے دنیا سے جو واہوائی ہو رہی ہے تو وہ شاید کانٹوں کا تاج کو مولا نے پھولوں کا تاج کر دیا ہے. دیکھیے یہ تو ایک بہت بڑا شرف ہے درگاہ حضرت عباس کے ایڈمنسٹریٹر کے طور پر ہم یہاں آئے، یہ ہمارے لیے بہت شرف ہے، اور ہماری کوشش رہی کہ ہم اس میں لگ بھگ کامیاب رہیں. لیکن جو کہا تھا وہ بھی ہوا، چل رہا ہے، مخالفتوں کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے. آپ بس یقین مانیے کہ کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو نہ جھیلی ہو، لیکن پھر بھی کیونکہ مولا کا ساتھ رہا اور مومنین کا ساتھ رہا، اور خاص طور پر قائد ملت جعفریہ مولانا قلبی جواد صاحب کا، اور ہمارے شیعہ سینٹرل وقف بورڈ کے چیئرمین ہیں، ان کا بھی ہمیں بہت سپورٹ علی ملا. صاحب کے بارے میں تو یہ بڑی اچھی خبریں ہیں. پہلا چیئرمین ایسا یو پی شیعہ سینٹرل وقف بورڈ میں آئے ہیں کہ جن کے لیے ہر طرف سے تعریفیں ہو رہی ہیں، اور یہی نہیں بلکہ انہوں نے جو اور کمیٹیاں بنائی ہیں، چاہے وہ روضہ زینبیہ کی کمیٹی ہو یا کربلا مہندی گنج کی کربلا کی کمیٹی ہے، یعنی سب کی تعریفیں ہونے کو آ رہی ہیں. لیکن درگاہ حضرت عباس کے جو متولی جو یہاں کے ایڈمنسٹریٹر ہیں ان کے کام کی سراہنا میرے خیال سے سب سے زیادہ ہو رہی ہے گی، اور یہ آپ کے لیے شرف آپ زیادہ بتا سکتے ہیں کیونکہ اپنے منہ میں. لیکن بات یہ ہے کہ جو جناب علی اصغر علیہ السلام کا روضہ ہے تو یہ کب تک تیار ہو جائے گا؟ اب اس کی بھی تعمیر مسلسل چل رہی ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لگ بھگ ہمارے خیال سے 4 شعبان تک تیار ہو جائے گا. لیکن اس کی جو افتتاح ہے وہ ہم لوگوں نے یہ طے کیا ہے کہ 11 شعبان کو انشاءاللہ رکھی جائے گی. اور اس کے لیے دیکھیے ابھی تک جو ہم نے کوئی بھی روضے کی افتتاح ہوئی یا ہمارے جو عید غدیر کے دن افتتاح کچھ جگہوں کی ہوئی، جیسے یہ شوز گیلری بنی یا پیچھے چیریٹیبل کلینک بنا، یا اور وہ جو چیزیں تھیں وہ اس دن عید غدیر کے دن اس کے افتتاح ہوئی. تو ہم نے مومنین کو بھی مدعو کیا، اور علماء بھی بڑی تعداد میں تشریف لائے، اور تمام شہر کی انجمنوں کو دونوں پروگرام میں ہم نے مدعو کیا. لیکن اس میں ہم خصوصی طور پر چھوٹے بچوں کو مدعو کریں، یہ بڑی اچھی جو پہل ہے. 5 سال سے 15 سال کی عمر تک کے ہوں، اور وہ جناب علی اصغر علیہ السلام کی شان میں منقبت پیش کریں. بڑی اچھی. اور یہ منقبت جو ہے وہ یہیں درگاہ حضرت عباس علیہ السلام میں اس کی پریکٹس کرائی جائے گی، اور 23 رجب سے انشاءاللہ اس کی پریکٹس شروع ہو جائے گی. اور ہمارے سرور لکھنوی صاحب ہیں جو اس میں کلام لکھ رہے ہیں، اور ظفر نجفی ہیں وہ انشاءاللہ اس کی جو ہے وہ پریکٹس کرائیں گے. اور یہ 11 شعبان کو انشاءاللہ اس کی افتتاح ہوگی. اور خصوصی طور پر ہمیں یہ بھی گزارش کرنا تھی کہ اس کے جو فارم ہیں
وہ 23 تاریخ سے یہیں درگاہ حضرت عباس درگاہ علیہ کے السلام آفس سے سے اس کے فارم ملیں گے، اور اس میں ریڈ کلر کا کرتا اور وائٹ پیجامہ، ڈریس کوڈ ہاں، جیسے ڈریس 4 کوڈ شعبان میں ہوگا، ہوتا ہے اسی تاکہ ایک اچھا ماحول نظر آئے بہتر۔ اور جناب علی اصغر علیہ السلام کی شان میں اچھا منقبت پیش کریں بچے، اچھا۔ اور پھر اس کی زیارت۔ مومنین کو ہم سب کو مدعو کر رہے ہیں، انجمنیں بھی مدعو ہیں، علماء بھی ہیں، اور بڑی تعداد میں مومنین بھی ہیں، لیکن خصوصی جو ہے یہ بچوں کا پروگرام ہم لوگوں نے رکھا ہے، ضروری ہے ہونا بھی چاہیے۔ کیونکہ آئیں بچے، اور کوشش یہ رہے کہ اپنے گھروں سے ایک ایک پھول لے کر آئیں، تاکہ جناب علی اصغر علیہ السلام کا جو جھولا ہے وہاں پر پھولوں سے سجا دیا ماشاءاللہ سے ہمارے چینل لائیو انڈیا عزاداری۔ اور کیونکہ آپ کا چینل لائف انڈیا عزاداری جو ہے مسلسل ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت اچھے کام کر رہا ہے، اور عزاداری کو جو فروغ کرنے کا کام ہے وہ لائف انڈیا عزاداری کر رہا ہے، تو میں اس کے لیے بھی دعا گو ہوں کہ پروردگار اس کو دنیا رات ترقی ہو، اور آپ کے چینل کے ذریعے عزاداری کو اور فروغ۔ بہت بہت شکریہ۔ لائیو انڈیا عزاداری کی پوری ٹیم میثم رضوی صاحب کی خدمت میں ان کے سراہنیے کاموں کے لیے مبارکباد بھی پیش کرتی ہے، اور ایک بار پھر دعا کرتی ہے، اور تمام مومنین سے گزارش ہے کہ وہ لائیو انڈیا عزاداری چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور انشاءاللہ اسی طریقے سے آئندہ بھی مذہبی تمام معلومات آپ کو ہوتی رہے گی۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔